تعلیمی بیداری کے عنوان پر آپ نے اتنی ساری ایسی باتیں سنی ہیں، اور خاص طور سے ابھی اخیر میں ہمارے ساتھی نے جو مقاصد بیان کیے ہیں، میرے حساب سے تو اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی کہ باقاعدہ کچھ اور بات ہے، اس لیے کہ اس پورے پروگرام کا حاصل، اس کا خلاصہ اور اس کا اصل پیغام یہی ہے کہ یہ بات ہم اپنے گھروں تک لے جائیں، اور اس مشن کو جس کو یہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا مشن ہے اور ہم سب کا مشن ہونا چاہیے، اس کو ہم آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر سکیں۔ لیکن پروگراموں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے یہاں چند باتیں عرض کرنی ہیں جو میرا کی طرف سے تقریباً 20 منٹ کا ٹائم کہا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی بات پوری کروں گا۔ تقریر کا گفتگو کا جو موضوع ہے یہ آپ نے سنا، وہ بتایا یہ گیا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا ربط کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے امت مسلمہ کا، اہم لوگوں کا۔ ہمیں اس موضوع پر چند باتیں سمجھنی ہیں۔ دینی تعلیم کو اور عصری تعلیم کو جوڑنے کا یا اس سلسلے میں جو فکر مندی کا مسئلہ ہے، وہ اس ایک واقعہ یا ایک قصہ سنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے مولانا سید ابو نصر علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں اکثر یہ واقعہ سناتے تھے، مختصر سے واقعہ سنا کے آپ کو یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ قرآن کریم کی پہلے پارے کے آخری صفحے کی ایک آیت ہے، أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قصہ ہے ایک نبی کا قصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ کہانی سنے واہ کیا کہانی تھی، کیا واقعہ تھا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ہر واقعہ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ یہ قصہ کس کا ہے؟ ایک نبی کا۔ یہ نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ملائیے اس کو، واقعہ کس کا؟ اتنے بڑے نبی کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں؟ ان کے والد نبی اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ 4 پشتوں تک لگاتار نبوت کا سلسلہ ہے۔ ایسے معزز خاندان کے آدمی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب ان کا بالکل آخری وقت آیا، موت تو سب کو آنی ہے، ہماری بھی آنی ہے، ان کی بھی ہے، آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ کے دیکھیں کہ ہمارا بھی آخری وقت آئے گا، ہمارے سامنے ہمارے بچے ہوں، ہمارے بڑے ہوں، گھر کے لوگ ہوں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، ایک دن میں 2 دن میں ہم دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ اور اللہ کا ایک جلیل القدر نبی کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ فرق قرآن نے ہمارے سامنے اس قصے کے ذریعے پیش کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوگا، میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے کچھ اور نظریہ رکھتے ہوں۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں آپس میں مل جل کے رہنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ماں کا خیال رکھنا، پھوپھیوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کو آپ کو جوڑ جاڑ کے رکھنا، ہمارے اتنے پیسے فلاں کے پاس ہے،
ہماری دولت ہے اس کو باقی رکھنا، ہماری یہ جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا. ہماری نصیحتیں وصیتیں ساری اسی موضوع پر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس پر فکر کی جانی چاہیے. فکر کا موضوع وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، واقعہ وہی ہے، لیکن وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں. انہوں نے اپنے سارے بچوں کو، بیٹوں پوتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا. وہ سوال ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ما تعبدون من بعدی. وہ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹوں تم مجھے یہ یقین دلاؤ، یہ اطمینان دلاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرنے والے بنے رہو گے. میری آنکھیں بند ہوگی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو اس کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کس دین کے ماننے والے رہو گے؟ تم کس خدا کو خدا سمجھو گے، اس کے سامنے سر نیاز جھکاؤ گے؟ یہ ہے وہ سوال. آپ سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے تو اللہ کو مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی کیسے کریں گے؟ سوال کو پھر اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ واقعہ کس کا ہے. نبی ابن نبی ابن نبی، 4 پشتیں لگاتار نبیوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. ایسا نبی، اگر ایک نبی اپنی اولاد کے بارے میں مرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہتا ہے، یہ یقین کر کے مرنا چاہتا ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنی اولاد کی طرف سے یہ اطمینان حاصل کر لینا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرنے والی باقی رہے گی، تو ہندوستان کے اس مشرکانہ ماحول میں جہاں چاروں طرف کفر ہے، شرک ہے، چاروں طرف رہزن ہے دین کے لیے، ایمان کے لیے، کتنی باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی، کتنا مسائل ہے. اس ملک میں ہمارے لیے ایک نبی اگر یہ فکر لے کے مر رہا ہے، اس کا انتقال اس حال میں ہو رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میری اولاد کس راستے پر چلے گی، تو ہمارے لیے تو یہ سوال سب سے بڑا سوال بن جانا چاہیے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد کس دین کو چلیں گے، کس اللہ کی عبادت کریں گے، کس راستے پر چلنے والے ہوں گے. یہ زمانہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح کو آدمی کافر ہوگا، شام کو مومن ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. ایسی صورتحال میں کتنا خطرہ ہے ہمارے لیے اس پہلو پر توجہ کرنے کا کہ ہماری اولاد کس حال میں ہے، اور ہم یہیں بیٹھ کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس سوال کے بارے میں کتنے تیار ہیں. اگر ہم نے اپنی اولاد کو نمازوں سے جوڑا ہے، دین سے جوڑا ہے، دینی احکام سے جوڑا ہے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو ایمان اور عقیدہ سکھایا ہے، ایمان کی وہ بنیادی باتیں جن کے بغیر آدمی مومن ہی نہیں ہوتا، اگر ہم نے ان کو یہ باتیں بتا رکھی ہیں، تو ہم یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے تیاری کی ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہے اور آج کی موجودہ دنیا کی عصری تعلیم گاہوں میں، موجودہ اداروں میں یہ کام نہیں ہو پا رہا، تو ہمیں بہت ڈرنے کی، بہت فکر مند ہونے کی، آخری درجے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. وہ ایسی فکر مندی جیسی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس قصے میں ذکر کی ہے. اس لیے میرے بزرگوں، تعلیم کے اس پہلو کی، دینی تعلیم کے اس پہلو کی اس لیے ضرورت ہے ہمارے لیے کہ اگر ایمان نہیں ہے مضبوط، اگر عقیدہ پختہ نہیں ہے، تو آخرت 100% خسارے میں ہے. آپ جانتے ہیں ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب جتنے رہیے آپ. اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، آپ کا ایمان شک و شبہ ہو جاتا ہے، تو آدمی مومن نہیں رہتا. لاکھ ہمارا نام خالد ہو، احمد ہو، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. وہ ایمان کو عقیدہ ہونا ضروری ہے بنیادی طور پر، جو ایمان کے لیے شرط ہے، اور وہ نہیں کر پائے. اس کے لیے دینی تعلیم لازمی حیثیت رکھتی ہے. ایسی ضرورت ہے دینی تعلیم کی جیسے انسانی زندگی میں سانس کی ضرورت ہے. اگر انسان کو سانس نہ آئے تو سب ختم. اگر دین نہیں ہے تو زندگی حقارت ہے، زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا. اور عصری تعلیم کا مسئلہ ہے کہ جس
میدان میں ہم رہیں گے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں کی ساری ضرورتیں جن کا ایک مسلمان سے تعلق ہے وہ سب دین ہے۔ ہم لوگ یہ بات لگاتار کہتے رہے ہیں اور یہ بات بالکل یقین کے ساتھ ہر جگہ کہی جانی چاہیے کہ اسلام میں دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم کا کنسپٹ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ نہیں کہ یہ قرآن پڑھیں گے تو دین ہے۔ مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک آدمی قرآن اس لیے پڑھے کہ وہ اس سے خالص دنیا داری کرے گا، دنیا کمائے گا، تو یہ دین نہیں ہے، یہ بددینی ہے۔ اور ایک آدمی انگریزی تعلیم اس لیے حاصل کرے کہ میں انگریزی پڑھ کر کسی انگریز کو دین کی باتیں بتاؤں گا، دین سکھاؤں گا، تو یہ خالص دینداری ہے۔ مسئلہ زبان پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے بنیادی طور پر ہر میدان میں آگے بڑھنے کا۔ اس کو خلق بلد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، تو دینی تعلیم تو ضروری ہے ہی، اس سے مفر ہی نہیں ہے۔ لیکن دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا لاحقہ نہیں ہے۔ عصری تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ہم پڑھے لکھے سمجھے جائیں، ذمہ دار سمجھے جائیں، ہماری اپنی ذاتی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں، ان کے جو مقاصد وہ پورے ہوتے ہوں۔ میں قرآن کی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ یہ علم کا جو لفظ، علم جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، قرآن کریم میں علم کا لفظ 785 بار آیا ہے۔ کہیں عالمون، کہیں تعلمون، کہیں یعلمون، کہیں عالمون۔ علم کا لفظ قرآن کریم میں 785 جگہ۔ آپ تصور کیجئے قرآن کریم عظمت کے اعتبار سے بے انتہا بڑی کتاب، لیکن اس کے صفحات تو محدود ہیں، ایک حرف کی کتاب ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی جگہ قرآن کریم میں علم کا تذکرہ، یہ بتاتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر کتاب علم ہے۔ سیکھو، قرآن اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ پڑھے لکھے اور علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر ہے ہی نہیں۔ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے، پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے جاہل رہنا حرام ہے، گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ان ضرورتوں جو اصلی علوم ہیں، جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اصلی علوم کیا ہے؟ اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں ہیں، دعا کے الفاظ ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع، جو علم نفع دیتا ہے، اس کا سوال کرتا ہوں۔ ہر علم جو نفع دے زمان نبوت سے نکلی ہوئی اس حدیث پاک کے مطابق، وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب علم ہے۔ جو علم انسانیت میں کام آئے، وہ چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے دوسری زندگی کے ضروریات کے علم۔ اور آپ نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ میوزک ہے، ڈرامے ہیں، گانے بجانے کے بہت سے علوم ہیں جن کو آج علوم کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ علوم جن کو دنیا کہنا چاہیے، جن سے ہمیں روکا گیا ہے، جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہ انسانیت کے لیے ضرورت کارآمد سارے علوم دین ہیں، انہیں دین سمجھ کر، دینی ضرورت سمجھ کر ہمیں اپنانا چاہیے اور ان کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ آپ میں سے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس معاشرے کو مسلمان رہتے ہیں اس بستی میں 200 400 1000، اس معاشرے میں اگر چند علماء کی ضرورت ہے، کچھ حافظوں کی ضرورت ہے، کچھ دینداروں کی ضرورت ہے، کچھ نکاح پڑھانے والوں کی ضرورت ہے، کیا اس معاشرے کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ اس معاشرے کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کی دنیا میں تو اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء اوقاف کی تعدادوں کے لیے، مدرسوں میں مقدمات کے لیے، بہت سارے مسائل کے لیے کہاں کس در پہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ اور قانون کے میدان میں ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ یہ تو 100% بے ایمانی کا کام ہے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ علوم بھی ہماری دینی ضرورتیں ہیں اگر ہمارے دین کے کام آتے ہیں۔ اس لیے میرے لوگوں ان میدانوں میں آگے بڑھنے کی 100% ہمیں ضرورت ہے۔ البتہ جو بات ابھی یہاں رکھی گئی ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہماری حکومت کے جو
نئی تعلیمی پالیسی ہو تو بہت آگے ہے، اس پر بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن آج کی موجودہ دنیا میں پڑھا لکھا آدمی سرکار کی نظر میں جو 5ویں پاس ہے وہ نہیں، جو 8ویں پاس ہے وہ بھی نہیں، تعلیم یافتہ ان کو کہا جاتا ہے جو لوگ کم سے کم 10ویں پاس ہو، پہلی ڈگری 10ویں کی ہے، اور ہونے جا رہا ہے کہ 12ویں ڈگری حاصل ہو جائے گی، اس سے نیچے نہیں۔ تو سرکار کی نظر میں پڑھے لکھے یا ملک کے والوں کی نظر میں پڑھا لکھا ہونے کے لیے 12ویں ضروری، اور ہمارے بچے 5ویں میں 4ویں میں 3ویں میں پڑھائی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو یہ کس کام آئیں گے؟ پھر آج کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلوں کا دور ہے۔ ہم جب بچپن میں ہم نے ہائی اسکول جس زمانے میں کیا تھا 87-88 میں، تو 61% نمبر آئے تو پورے محلے میں رشتہ داروں نے ہمیں مبارکباد دی کہ فرسٹ ڈویژن فرسٹ کلاس میں پاس ہو گئے، 60-61%۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بچہ اگر 80% بھی نمبر لائے تو کمپٹیشن مشکل ہوتا ہے، لوگ 90-94 نمبر لا رہے ہیں تب جا کے میدان میں ٹکے ہوئے۔ اتنی تعلیمی معیار کی ضرورت ہے تو بغیر معیار کے مدد ادارے نہیں ہونے چاہیے، اسکول نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس سلسلے میں خاص طور سے سبھا ادارے اور اس تنظیم کے ذمہ داروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے معیار کو پہلے پیش نظر رکھا ہے۔ جو بچے تعلیم حاصل کریں گے وہ معیار کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، وہ اعلیٰ تعلیم پائیں گے تو ان کا اسٹینڈرڈ ہوگا، وہ زیادہ نمبر لائیں گے، ہر میدان میں آگے بڑھیں گے وہ، اور یہی لوگ سماج کی قسمت بدلیں گے، آگے کچھ کرنے والے بنیں گے۔ ورنہ نقل مار کے پاس ہو جانا، پیسے لے کے پاس ہو جانا، رشوتیں لے کے پاس ہو جانا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، سماج میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا معیار تعلیم بلند ہو۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب جو سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آپ کی طرح ہماری طرح کے 2 ہاتھ 2 پیر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، آسمان سے کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں اترتی کام کرنے والوں، لیکن جب کرنے والا جاتے ہیں تو نتیجے نکالتے ہیں۔ کیرلا کا ایک صوبہ ہے، کیرلا ہمارے ملک کا ایک صوبہ ہے، اس کا ایک ضلع ہے ملا پورم میں 72% مسلمان آباد ہیں، 72% مسلم آبادی۔ ان 72% مسلمان ایک صوبے میں، ایک ضلع میں جہاں 72% مسلمان رہتے ہیں، اس پورے کیرلا صوبے میں 2013 میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق 100% تعلیم کی شرح حاصل کر لی ہے پوری اسٹیٹ میں۔ ہمارے ملک کا واحد پہلا صوبہ ہے کیرلا جہاں 100% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، جہاں ایک بھی جاہل نہیں بچا۔ تو کیرلا میں 100% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں کے ایک ضلع ملا پورم میں 72% مسلمان رہتے ہیں، تو وہ بھی 100% تعلیم یافتہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یعنی یقینی طور پر جب پورے ضلع نے ایک ریکارڈ، پورے صوبے نے ریکارڈ بنایا کہ 100% تعلیم یافتہ، تو اس ضلع کے بھی لوگ سارے کے سارے تعلیم یافتہ، 100% تعلیم یافتہ مسلمان 72% کی آبادی میں، ان کے پاس ایسے کون سے سرخاب کے بل ہیں یا ان کے پاس دولت کی بھرمار ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی؟ وہاں کی تاریخ پڑھیے، حالات پڑھیے، 20-25 سال پہلے چند لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے محنت کی اور اس نشانے کا جس ٹارگیٹ تک پہنچ گئے کہ 100% مسلم آبادیاں، 72% کی مسلم آبادیاں تعلیم یافتہ ہو گئی، ایک بچہ جاہل نہیں رہا۔ تو یہاں نیا گاؤں میں رہنے والے مسلمان، ان کے پاس ایسی کون سی کمزوری ہے کہ اگر یہ ایک بات طے کر لیں، یہاں رہنے والے لوگ، اس کے آس پاس کے بستیوں میں رہنے والے چند ذمہ دار لوگ، چند ملی درد رکھنے والے لوگ، قوم کی فکر رکھنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، جس کی تلاش میں ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی، یہ آج کہیں کہ ہم سے پوچھو، ہم تمہارے یہاں اسکول کام کریں گے، ہم سے مدد مانگو، ہم تمہیں مدد دیں گے، ہم سے رہنمائی چاہیے تو ہم تمہیں رہنمائی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، تمہاری خوشامد کر رہے ہیں، حالانکہ تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہاں ایسے ہم اتنے غیر پورے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ اس سطح پر 100% تعلیمی مشن کو، تعلیمی تقاضوں کو، تعلیمی نشانوں کو پورا نہیں کر سکتے؟ یقینی بات ہے کہ اگر ہم ایک بار یہ عہد کر لیں یا ارادہ کر لیں کہ ہمارا کوئی بچہ جاہل نہیں بچے گا، تعلیم سے ہی
सर्वे का एक सिस्टम है, लोग करते हैं एक घर का सर्वे किया जाए कि आपके घर में 4 बच्चे हैं, अगर ये नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या असबाब है, और हम उसके लिए मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, धक्का लगाएंगे, इंशाअल्लाह हर बच्चा तालीम हासिल करेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, एक बच्चा तालीम के मैदान में जाएगा। ये हिंदुस्तान का वो इलाका है मुजफ्फरनगर जो पूरे मुल्क को दीनी तालीम के मैदान में खासतौर से पूरा इलाका मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, दीनी तालीम का बड़ा फैशन देता है। ये इलाका और यहाँ के बाशिंदे मुसलमान लोगों के लिए मॉडल का दर्जा रखते हैं, लोग देखते हैं दूर दूर तक। तो अगर आपके यहाँ ऐसे कुछ मॉडल पैदा हो जाए, कुछ नमूने पैदा हो जाए, तो दुनिया देखेगी आपकी तरफ और आप अपने बच्चों को 100% तालीम याफ्ता बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बस ये पैगाम है कि अगर केरला के सूबे के 1 से लेके 72% मुसलमान 100% तालीम याफ्ता हो सकते हैं, जहां एक भी जाहिल नहीं, तो आप भी अगर अहद कर ले तो आपके यहाँ पे कोई जाहिल नहीं बचेगा। शर्त सिर्फ उठ खड़े होने की है, शर्त सिर्फ दिल पर लेने की है, फिक्र करने की है। एक बार फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते खोलते चले गए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत दे रहा हूं